بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اصطلاح جہاد کا اسلام میں کیا مطلب ہے؟ جواب: جہاد کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں کوشش کرنا۔ سوال: اسلام میں جہاد کی دو اہم صورتیں کیا ہیں؟ جواب: جہاد کی دو اہم شکلیں ہیں: جہاد الاکبر بڑا جہاد جس سے مراد گناہ کے خلاف داخلی جدوجہد ہے، اور جہاد الاصغر کم جہاد جس سے مراد جسمانی جدوجہد یا مسلح تصادم ہے۔ سوال: جہاد الاکبر سے کیا مراد ہے؟ جہاد الاکبر اپنے آپ کو بہتر بنانے، فتنے کا مقابلہ کرنے اور اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے پر مشتمل ہے۔ سوال: جہاد الاصغر کے مقاصد کیا ہیں؟ جواب: جہاد الاصغر کے مقاصد میں اسلام کا دفاع، امت مسلمہ کی حفاظت، انصاف کا فروغ اور انسانی حقوق کا تحفظ شامل ہے۔ سوال: اسلام میں جہاد الاصغر کب جائز ہے؟ جواب: جہاد الاصغر کو اسلام میں جائز سمجھا جاتا ہے جب مسلمانوں پر ظلم، جارحیت یا ناانصافی کا سامنا ہو اور حل کے پرامن ذرائع ختم ہو چکے ہوں۔ سوال: جہاد الاصغر میں شامل ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ جواب: جہاد الاصغر میں شامل ہونے کی شرائط میں ایک جائز اتھارٹی کی طرف سے اجازت، جنگ کے اسلامی اصولوں کی پابندی، غیر جنگجوؤں کو نقصان پہنچانے سے گریز اور اخلاقی اصولوں کی پابندی شامل ہے۔ سوال: اسلام کس طرح جہاد الاکبر کی اہمیت پر زور دیتا ہے؟ جواب: اسلام خود کی اصلاح، روحانی ترقی اور اخلاقی اصلاح کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے جہاد الاکبر کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ سوال: اسلام میں جہاد میں نیتوں کا کیا کردار ہے؟ جواب: اسلام میں جہاد میں نیتیں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ اعمال کا فیصلہ نیتوں سے ہوتا ہے۔ جہاد کی دونوں صورتوں میں اللہ کو راضی کرنے اور عدل کو قائم رکھنے کے لیے خلوص نیت ضروری ہے۔ سوال: جہاد کا اسلام میں جدوجہد کے تصور سے کیا تعلق ہے؟ جواب: جہاد اسلام میں جدوجہد کے وسیع تصور کو مجسم کرتا ہے جس میں جسمانی، روحانی، فکری اور سماجی جہتیں شامل ہیں، جن کا مقصد نیکی کو فروغ دینا اور برائی کا مقابلہ کرنا ہے۔ سوال: اسلام میں اکثر جہاد سے متعلق کیا غلط فہمی ہے؟ جواب: اسلام میں جہاد سے جڑی ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ اسے صرف تشدد یا دہشت گردی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں جہاد مختلف پرامن اور تعمیری کوششوں پر محیط ہے۔ مخصوص حالات میں مسلح جدوجہد آخری حربہ ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔